عبداللہ سومئی جی میں اپنے سیب دی معافی منگن واسطے آیا ہوا۔ حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا نوجوانا معافی تے مل جائے گی پر میریاں دو شرطاں نے، او دو شرطاں پوری کر لویں نا تینوں معافی مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ ابو دوست جنگی دوست نے فرمایا ہے اے عبداللہ سومئی جی مینوں ہر شرط تواڈی منظور ہے، بس میری معافی مینوں مل جانی چاہیے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا آنا لیا اگر معافی منگنا چاہنا ہے پھر دو شرطاں نے، پہلی شرط میری ایوے 10 سال تک اس باغ دی رکھوالی کرنی ہے، 10 سال تک اس باغ دے اندر کم کرنا پوے گا۔ دوسری نشانی دوسری میری شرط ہے جناب میری ایک بچی ہے جیڑی ہتھاں نال پکڑ نہیں سکدی ہے، اکھاں نال ویکھ نہیں سکدی ہے، پیراں نال چل نہیں سکدی ہے۔ آن والے نوجوان اس بچی نال تو نکاح کرے گا۔ سنیو سنیو دوستان محترم جدو دو شرطاں ہو گئی نے، اج جدو رشتہ دیکھن واسطے لوگ جاندے نے طرح طرح دیاں جناب والا ڈیمانڈاں رکھیاں جاندیاں نے، لیکن سنیو جس غوث پاک دی 11ویں شریف دے اندر آئے ہو انہاں دا مقام کی ہے، انہاں دے باپ دا مقام تے انہاں دی ماں دے مقام تے مرتبہ کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست نے فرمایا جی معافی مل جائے گی۔ عبداللہ سومئی نے فرمایا ہاں ہاں معافی مل جائے گی۔ جدو جناب 12 سال یا 10 سال مکمل ہو گئے، ماں پیو بھول گئے، بہنا پھرا بھول گئے، گھر والے بھول گئے نے، باغ دی رکھوالی کی جا رہی ہے۔ باغ دی جناب والا رکھوالی کرن تو بعد جدو 10 سال دا عرصہ مکمل ہویا حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا ہے اے نوجوان ہن جیڑی میری بیٹی ہے او دے نال تیرا نکاح کیتا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست نے فرمایا ہے حضور مینوں قبول ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست نوجوانوں ذرا توجہ چاہواں گا، آپ جدو حجرے دے اندر چلے گئے ویکھیا تے ایک نوجوان عورت بیٹھی ہے جیڑی ویکھ کے رب دے قرآن دی تلاوت پئی کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ او بچی بیٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دیئے۔ حضرت ابو موسیٰ جنگی دو دروازے تو پلٹن لگے نے تے حضرت عبداللہ سومئی سامنے کھلوتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ جنگی دو دیاں اکھاں وچ وتھرو آ گئے۔ فرمایا حضور معاف کرنا، پہلے ایک سے بخشان واسطے 10 سال خدمت کیتی ہے، اس بچی نال جدے نال تساں نے میرا نکاح کیتا ہے، تساں نے کیا سی او بچی اکھاں نال ویکھ نہیں سکدی ہے، پیراں نال چل نہیں، زبان نال بول نہیں سکدی ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے پکڑ کے سینے نال لایا ہے، فرمایا نوجواناں اوہی تیری دلہن ہے، میں اس واسطے کیا سی کہ میری بچی ویکھ نہیں سکدی ہے، اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے میری بچی نے اج تک غیر محرم دی طرف نہیں ویکھے آئے، میری بچی نے یا رب دا قرآن ویکھے آئے یا اپنے باپ نو ویکھے آئے۔ میں دوسری گل جیڑی کیتی سی نا کہ میری بچی جناب والا چل نہیں سکدی ہے، میری بچی کدے غیر کم دی طرف چل کے نہیں گئی ہے۔ تیسری گل جیڑی میں کہی سی نا میری بچی بول نہیں سکدی ہے۔ اے ابو موسیٰ جنگی دوست میری بچی نے ساری زندگی یا رب دا قرآن پڑھے آئے یا مدینے والے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھے آئے۔ ماشاءاللہ ملک زبیر صاحب، ملک محمد زبیر صاحب غوثیہ کلات والے گرجا روڈ ساڑھے کول تشریف لے کے آئے نے، میرے نال کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے ہوئے نے۔ اللہ کریم انہاں دی حاضریاں قبول فرمائے۔ حضرات محترم توجہ، پھر کیوں نہ جناب والا غوث اعظم پیدا ہون، جدو ماں بھی صالحہ ہے، ماں بھی نیک ہے، ماں بھی پرہیزگار ہے تے پتر پھر غوث اعظم ہی بنے گا نا۔ لیکن باپ جدو بے نمازی ہوئے گا، ماں جدو بے نمازی ہوئے گے، پھر کدے توقع نہ رکھے نہ پتر نیک ہوئے گا۔ اگر چاہنے ہو کہ پتر
پتر نیک ہون اگر چاہنے ہو کہ گھر دا ماحول ٹھیک ہو جائے اپنے پتراں نوں رب دا قرآن پڑھا لے تیرے گھر دا ماحول ٹھیک ہو جائے گا